السلام علیکم بچوں، ہماری آج کی کہانی کا نام ہے اے نیو ہاؤس فار ماؤس بائی پیٹر ہورچیک۔ اے نیو ہاؤس فار ماؤس یعنی چوہے کے لیے نیا گھر۔ ایک دن ایک چوہی نے اپنے بل یعنی ماؤس ہول میں سے باہر جھانکا۔ باہر جھانک کے دیکھا تو وہاں ایک بڑا سارا سیب پڑا ہوا تھا۔ اف، یہ کتنا مزیدار لگ رہا ہے، چوہی نے بولا۔ اس کو تو مجھے اندر لانا ہی ہوگا۔ چوہی نے سیب کے ارد گرد ایک دھاگا باندھا اور اس دھاگے کے ذریعے سیب کو اپنے بل کے اندر گھسیٹنے کی کوشش کی، لیکن اس کی لاکھ کوششوں کے باوجود سیب بل میں گھس نہیں سکتا تھا۔ بل کا منہ ہی بہت چھوٹا تھا، یعنی the mouth of the mouse hole was too small۔ میرا گھر بہت چھوٹا ہے، چوہی نے کہا۔ شاید مجھے ایک بڑے گھر کی تلاش کرنی چاہیے۔ یہ سوچ کے وہ گھر کی تلاش میں نکل گئی۔ اب گھر کی تلاش میں وہ سیب کو تو پیچھے نہیں چھوڑ سکتی تھی، کیا پتا کوئی دوسرا جانور آ کے اس کو لے جائے۔ اسی لیے سیب کو اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے چوہی تلاش میں نکلی۔ یہ نیا گھر ڈھونڈنا جو ہے، اس سے بھوک بڑی لگتی ہے، بڑا کام ہے، چوہی بولی۔ یہ کہہ کے اس نے اپنے سیب سے 2-3 نوالے لیے۔ پھر اس کو ایک بل نظر آیا جو اس کے اپنے بل سے کچھ تھوڑا سا بڑا تھا۔ ہاں، یہ صحیح لگ رہا ہے، اس نے اندر جھانکتے ہوئے کہا۔ السلام علیکم چچوندر صاحب، چوہی نے کہا۔ چچوندر اردو میں مول کو کہتے ہیں۔ مجھے اپنے اور اپنے سیب کے لیے ایک بڑا گھر چاہیے، بڑا بل۔ کیا میں آپ کے ساتھ ادھر رہ سکتی ہوں؟ معاف کیجیے گا، چچوندر نے کہا، لیکن میرے گھر میں کتابیں بہت زیادہ ہیں۔ اتنی کتابیں ہیں کہ آپ اور میں، ہم سب کے لیے جگہ نہیں بن سکتی۔ شاید صحیح کہہ رہے ہیں آپ، چوہی نے کہا۔ میں اور تلاش کرتی ہوں۔ تلاش کرتے کرتے چوہی کو اور بھوک لگی۔ میرے خیال میں سیب کھا لیتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے سیب کا ایک اور نوالا لیا۔ پھر اس کو ایک اور بل نظر آیا۔ یہ بل چچوندر کے بل سے تھوڑا سا اور بڑا تھا۔ ہاں، یہ تو بہت اچھا رہے گا، اس نے کہا۔ یہ کہہ کے اس نے اندر جھانکا۔ السلام علیکم خرگوش، چوہی بولی۔ میں اپنے اور اپنے سیب کے لیے ایک بڑا گھر ڈھونڈ رہی ہوں۔ کیا میں آپ کے ساتھ یہاں رہ سکتی ہوں؟ معاف کیجیے گا، خرگوش بولا، لیکن میرے گھر میں سبزیاں اتنی پڑی ہوئی ہیں، میرا نہیں خیال کہ ہم سب کے لیے یہاں جگہ ہوگی۔ ہاں، شاید صحیح کہہ رہے ہیں آپ، میں اور تلاش کرتی ہوں، چوہی بولی۔ چوہی پھر تلاش میں نکل پڑی، لیکن اس کو ابھی بھی بھوک لگ رہی تھی، تو اس نے تھوڑا اور سیب کھا لیا۔ پھر اس کو ایک اور بل نظر آیا، اور یہ بل خرگوش کے بل سے تھوڑا سا اور بڑا تھا۔ یہ بالکل صحیح رہے گا، چوہی نے کہا۔ یہ کہہ کے اس نے اندر جھانکا۔ السلام علیکم بیجر، چوہی نے کہا۔ میں اپنے اور اپنے سیب کے لیے ایک بڑا بل ڈھونڈ رہی ہوں۔ کیا میں آپ کے ساتھ آ کے رہ سکتی ہوں؟ معاف کیجیے گا، بیجر نے کہا، لیکن میں روز پورا دن اپنی تکیوں پہ آرام سے پورا کھینچ کے لیٹتا ہوں، بہت خراٹے بھی لیتا ہوں۔ میرا نہیں خیال کہ آپ کے اور میرے لیے جگہ ہوگی۔ شاید نہیں، چوہی بولی۔ اب وہ تھک بھی گئی تھی اور اس کو بھوک بھی لگ رہی تھی۔ اب شام کا وقت ہو گیا تھا۔ چوہی کو ایک بہت ہی بڑا بل نظر آیا، غار کی طرح۔ اس میں تو میرے اور میرے سیب کے لیے جگہ ہوگی ہی ہوگی، چوہی نے سوچا۔ اس نے غار کے منہ پہ جا کے آواز دی، السلام علیکم، کیا یہاں کوئی ہے؟ وعلیکم السلام، چوہی، ایک بڑا سا بھالو غرایا۔ آ جائیے، ضرور، آپ میرے ساتھ رہیے۔ نہیں، شکریہ، چوہی بولی۔ میرے خیال میں یہ غار شاید میرے اور میرے سیب کے لیے آپ کے ساتھ مل کے رہنے کے لیے کچھ ذرا زیادہ چھوٹا ہے۔ اور یہ کہہ کے چوہی بھاگ گئی۔ اب چوہی بہت زیادہ تھک چکی تھی۔
لیکن سیب کو گھسیٹنا قدرے آسان ہو چکا تھا۔ ذرا دیکھیے تو آسان کس لیے ہو گیا ہے؟ ایک دم چوہی نے ایک چھوٹا سا بل دیکھا۔ یہ تو بہت اچھا بل لگ رہا ہے، اس میں میرا سیب بھی آرام سے گھس جانا چاہیے۔ دیکھتی ہوں یہاں کون رہتا ہے۔ اس نے اندر جھانکا۔ اس بل میں اس وقت کوئی موجود نہیں تھا۔ چوہی سیدھا اندر گئی اور اپنے سیب کو آرام سے اپنے ساتھ اندر لے آئی۔ بالکل صحیح طرح فٹ آیا۔ مجھے معلوم تھا کہ میں اپنے اور اپنے سیب کے لیے ایک بالکل مناسب بل ڈھونڈ ہی لوں گی۔ اور یہ کہہ کے چوہی واپس اپنے ہی بستر میں گھس کے سو گئی۔ تو یہ تھی بچوں ہماری آج کی کہانی A New House for Mouse by پیٹر ہورچک، یعنی چوہی کے لیے نیا گھر۔